وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ کل کی کلاس میں ہم نے قرآن مجید کی آیت نمبر 61 کو پڑھتے ہوئے ایک اہم بات جانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ نبیوں کے قتل ہونے کا ذکر کیا ہے، شہید ہونے کا، جبکہ قرآن مجید میں بہت ساری ایسے جگہ بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے لیے نصرت کا، فتح کا، کامیابی کا اور اپنی مدد کا وعدہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حمایت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ بھی چیزیں موجود ہیں۔ دوسری طرف چند آیات میں انبیاء علیہم السلام کا یا نبیوں کا شہید ہونا، قتل ہونا، یہ بھی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ تو ان دونوں باتوں کو آپس میں کیسے ملایا جائے؟ میں نے اس سلسلے میں دو باتیں بیان کی تھی، دو باتیں میں نے عرض کی تھی۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی نبی بھی قتل نہیں ہوا ہے، شہید نہیں ہوا ہے، کیونکہ تمام نبی، تمام مرسلین اور نبی اللہ تعالیٰ کی عصمت میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر ضمناً میں نے یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ نبی اور رسول میں فرق یہ ہے، نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول اس کو بولا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے ایک ایسے لوگوں کی طرف دعوت لے کے جا رہا ہو جو کہ غیر مسلم ہوں اور ان کو ایک یعنی نئی شریعت دینی ہو، بظاہر ہوگی پہلی شریعتوں کی طرح ہی، لیکن اس ایک شریعت کو تجدید کر کے جو ہے وہ دینا ہو تو اسے رسول کہا جاتا ہے، اور نبی اسے کہا جاتا ہے جو اس رسول کے انڈر میں، اسی قوم میں بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ان پہ آتی ہے اور پھر وہ جو ہے اس قوم کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، دین کی طرف بلاتے رہتے ہیں۔ تو گویا کہ بڑا مرتبہ رسولوں کا ہے اور چھوٹا مرتبہ نبیوں کا ہے۔ تو نبی اور رسول، تو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے اپنی نصرت کا وعدہ رسولوں کے ساتھ بھی ہے اور نبیوں کے ساتھ بھی ہے، اور پھر قرآن مجید کی کچھ آیات میں انبیاء کے قتل کا ذکر موجود ہے، جیسے کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 61، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ تو یہ دونوں باتیں کیسے سمجھ میں لائی جائیں یا ان دونوں باتوں کو کیسے کیا جائے؟ تو ان باتوں کو اس طرح کر کے کیا جائے کہ اس بارے میں نے دو رائے دی تھی۔ ایک رائے یہ ہے کہ کوئی نبی اور کوئی رسول شہید نہیں ہوا ہے، تو پھر قرآن مجید کی ان آیات کا کیا معنی لیا جائے، کیا مفہوم لیا جائے جن میں قتل کا ذکر ہوا ہے؟ تو اس کے جواب میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید میں قتل جو ہے وہ ہمیں اکثر نبیوں کے ساتھ مضارع کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوا ہے، سوائے 3 جگہوں پہ جہاں پہ 2 دفعہ مصدر اور 1 دفعہ ماضی استعمال ہوا ہے، وگرنہ تمام جگہوں پہ مضارع استعمال ہوا ہے۔ اور فعل مضارع اس لیے آتا ہے کہ کسی کام کا شروع کر دینا، پورا کرنا ہی یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیا تھا، کرنے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، لیکن اس کام پہ اللہ تعالیٰ نے قد صدقت الرؤیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، اس بات کا ذکر ہوا، حالانکہ انہوں نے ذبح کیا نہیں تھا۔ تو خواب کو سچا کیسے ہوا؟ اس لیے کہ اس کی کوشش کر لی تھی، اور کوشش فعل مضارع میں آتی ہے۔
فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تو اس پر بھی تقتلون کا لفظ آیا۔ تو قتل کا معنی یہ ہے فعل مضارع کا کہ کسی کام کو شروع کر دینا۔ اس لیے جن آیات میں نبیوں کے قتل کا ذکر موجود ہے وہ فعل مضارع سے ہے، تو اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ نبیوں کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے، کامیاب نہیں ہوئے۔ اور جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو فعل ماضی یا مصدر کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ اصل کلام کا سیاق و سباق ایسا ہے کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ قتل کی نفی کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام میں، اور دو جگہوں پہ کلام کا سیاق سورۃ آل عمران میں ایسا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کی بات سن رہے ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، تو ان کی رد کرتے ہوئے ان کی برائیوں کو وہاں پر فعل ماضی کے ساتھ ذکر ہوا ہے ایسے ڈانٹ کے کہ تم نے اتنا نبیوں کو جو ہے وہ تنگ کیا تھا، اتنا تنگ کیا تھا کہ جیسے قتل کر دیا ہو، شہید کر دیا ہو۔ تو اس لیے ان تمام آیات کا معنی لیا جائے گا کہ نبیوں کو قتل نہیں کیا گیا، قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک معنی لیا گیا تھا گزشتہ آیت میں۔ دوسرا معنی یہ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول یہ دو کیٹیگری الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہیں یہ بڑے 5 رسول ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 پیغمبر ہیں جن کو اولی العزم پیغمبر کہا جاتا ہے، جن کو بڑے رسول کہا جاتا ہے۔ یہ 5 ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول۔ یہ جو 5 ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو سورۃ شورى کی ایک ہی آیت میں ذکر کیا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں نام موجود نہیں ہے، لیکن وحی آپ کی طرف کی گئی، اس طرح کر کے آپ کا ذکر موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 رسولوں کا ذکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے کسی رسول کو شہید نہیں کیا گیا ہے۔ اللہ کی عصمت کا وعدہ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہے۔ جو نبی ہیں ان میں کچھ نبیوں کو شہید کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عصمت کا معنی ان کی جان بچانا نہیں ہے ان نبیوں کو جن کو شہید کیا گیا، بلکہ ان کے اس منہج کو جو ہے وہ کامیاب دینا اور ترقی دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ، اس وعدے کا مطلب یہ ہوگا۔ تو گویا کہ نتیجہ یہ ہے کہ رسولوں میں سے کوئی شہید نہیں ہوا، اور نبیوں میں سے جو ہے وہ کچھ کو بنی اسرائیل لوگوں نے یا کچھ دوسرے لوگوں نے شہید کرنے کی کوشش کی اور کچھ کو شہید کیا گیا۔ تو یہ 2 رائے، پہلی رائے کوئی بھی نہیں ہوا، دوسری رائے ہوئے ہیں لیکن نبیوں میں سے ہوئے، رسولوں میں سے نہیں ہوئے۔ اور اس کی کچھ آیات جو ہے وہ میں نے قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ آیات آئی ہیں ان کو جو ہے وہ ذکر کیا تھا۔ اب ہم اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں، اور اسی آیت میں ایک اور پوائنٹ ہے جو کہ انہی الفاظ میں اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے، اس لیے اگلی آیت پہ جانے سے پہلے میں اس پوائنٹ کو جو ہے وہ ذکر کروں گا۔ اللہ اکبر! دیکھیے گا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 پہ جس پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ یہاں پہ 2 باتیں سمجھنے والی ہیں، اور اگر ہم اس موضوع کی آیات قرآن مجید سے اکٹھی کر لیں تو پورے قرآن مجید میں یہ جو آیات آئی ہیں ان کا کچھ انداز یہ ہے، اور اس انداز کو دیکھنے کے بعد پھر جو ہے وہ میں سمجھاؤں گا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں فرمایا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ یہی مضمون آگے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں آیا ہے
اور وہاں الفاظ یہ ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، وہاں پہ تھا بغیر الحق، اور صورت آل عمران میں ہے بغیر حق، یعنی معرفہ اور نکرہ کا فرق ہے۔ سورت آل عمران میں یہی مضمون ایک دوسری جگہ پہ ہے، آیت نمبر 112 میں، اور وہاں پر ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق۔ انبیاء ایک ہے نبیین اور ایک ہے انبیاء، اور بغیر حق معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے۔ اسی طرح یہی مضمون سورت آل عمران کی آیت نمبر 181 میں جو ہے وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ، نبی جمع ہے اور بغیر حق نکرہ ہے۔ یہی مضمون سورت نساء میں جب موجود ہے تو وہاں پر وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ جمع اور بغیر حق ہے۔ اس مضمون سے جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبیون یا نبیین میں جیسے الفاظ ہے یہ، اور الانبیاء، اس کو میں دوبارہ کر دوں، النبیین، اور دوسرا ہے الانبیاء، انبیاء۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نبیون میں فرق کیا ہے اور انبیاء میں فرق کیا ہے؟ ایک جگہ پہ نبیون آتا ہے، ایک جگہ پہ انبیاء آتا ہے۔ اسی طرح اس مضمون کے ساتھ دوسرا ایک جگہ پہ بغیر الحق آتا ہے، بغیر الحق آتا ہے، اور دوسری جگہ پہ بغیر حق آتا ہے، بغیر حق، یعنی ایک جگہ پہ حق جو ہے وہ معرفہ آتا ہے اور ایک جگہ پہ حق نکرہ آتا ہے، اور ایک جگہ پہ النبیین آتا ہے اور ایک جگہ پہ انبیاء آتا ہے۔ آیات کے اوپر جانے سے پہلے میں یہاں سے یہ بات سمجھا دوں کہ عربی زبان میں سب سے پہلے نبیوں پہ آتے ہیں، کہ نبیوں پہ میں یہ بات سمجھا دوں کہ یہ جو نبیون ہے، لفظ نبیون جو کہ جس کے روٹ ورڈ ہیں نون نبا سے ہے، نون با اور حمزہ ہے، نبا یا نبا یا سے یا کو حمزہ میں کنورٹ کیا ہوتا ہے، تو نبا یا جو ہے اس سے جو ہے نبیون بنا ہوا ہے۔ یہ جو نبیون ہے اس کی دو طرح کی جمع آتی ہیں، ایک جمع ہے نبیین، یہ ایک جمع ہے، اور ایک ہے اس کی جمع انبیاء۔ اب یہ جو نبیین جمع ہے اس کو بولتے ہیں جمع سالم، جمع سالم، اور یہ جو انبیاء ہے اس کو بولتے ہیں جمع مکسر۔ جمع سالم اور جمع مکسر میں بنیادی طور پہ فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو لفظ جس کی جمع ہو رہی ہے، جیسے نون، با اور یا، یہ تینوں حرف اسی ترتیب کے ساتھ جمع میں آتے ہیں اور اینڈ پہ یا نون یا واو نون لگ جاتا ہے، نبیین یا نبیون۔ لیکن اس نبیین میں یا نبیون میں جو نبا یا تین حرف ہیں اسی طرح ترتیب کے ساتھ موجود ہے جیسے کہ نبیون میں ہے، یہ جمع سالم ہوتی ہے۔ اور اگر ان الفاظ کو توڑ دیا جائے اور آگے کچھ درمیان میں اس کے شروع میں کچھ آ جائے یا کسی اور طرح کر کے، تو اس کو بولتے ہیں جمع مکسر۔ انبیاء جو ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ نون اور با یا تو ترتیب میں کھڑے ہوئے ہیں، ترتیب میں کھڑے ہوئے ضرور ہیں، لیکن یہاں پر اس کا جو بولنے کا وزن ہے، جو سٹائل ہے، شروع میں حمزہ لا گیا، نابیون، اسی طرح جمع ہونی تھی نابیین، لیکن یہاں پہ نابیاء نہیں ہے، انبیاء۔ یہ جو انبیاء ہے اس کو بولا جاتا ہے جمع مکسر۔ اب یہاں سے ذرا پہلے معنی سمجھ لیجئے، جمع سالم میں اور جمع مکسر میں فرق کیا ہے؟ میں یہاں پہ معنی کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں اور تفسیر کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں۔ جب ہم جمع سالم بولتے ہیں تو یہاں سے مراد لیے جاتی ہے جمع قلت،
قلت کا معنی یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز جو کہ 10 یا اس سے کم پہ بولے جاتی ہیں اس کے بولتے ہیں جمع قلت. اور جب بولا جاتا ہے جمع مکسر تو اس سے لیا جاتا ہے جمع کثرت. اور کثرت جو اس کا معنی زیادہ ہونا ہے اور قلت کا معنی کم ہونا ہے. تو جمع قلت اور جمع کثرت میں بنیادی طور پہ فرق یہ ہے کہ جو جمع سالم ہوتی ہے وہ جمع قلت ہوتی ہے اور جو جمع مکسر ہوتی ہے وہ جمع کثرت ہوتی ہے. اب جب ہم یہ بات سمجھ گئے تو اب اگلی بات سمجھیے کہ قرآن مجید نے جو بغیر الحق بولا ہے اور بغیر حق بولا ہے تو یہ جو الف لام آ گیا ہے الحق کے اوپر، یاد رکھ لیں کہ جو کلمہ ہا اور قاف ہے حق، جس کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی چیز حق کی ہونا، کوئی بھی چیز حق کی ہونا، یہ جو حق ہے اس کا معنی گویا کہ اس کا اگر ہم مطلب لیں یا معنی نکالیں تو حق کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں حق کا مطلب کیا، آپ کہیں گے سچ ہونا، اچھا ہونا، عمدہ ہونا، کوئی اچھی بات ہونا. یعنی حق، ہر چیز میں حق کا یا حقوق کا کہا جاتا ہے حقیقت پہ. یہ جو ایک ہوتی ہے چیز پوشیدہ یا مبہم اور اس کے مقابل میں چیز کر دی جاتی ہے حقیقت. جیسے یہ حقیقت کا لفظ ہمارے لینگویج میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ کسی چیز کا واضح ہونا، صحیح ہونا، اچھا ہونا، عمدہ ہونا، یعنی یہ مقابل ہے برائی کے. ٹھیک ہے، حق اور اس کے مقابل میں ہے ظلم کے مقابلے میں حق ہے یا برائی کے مقابلے میں حق ہے. تو یہ حق بنیادی طور پہ کیا چیز ہے؟ اس کے اندر بہت سارے معنی آ سکتے ہیں. برا ہونا، برائی سے بچنا، فلاں بہت سارے معنی آ سکتے ہیں. اب جب اس کو معرفہ کر دیا جاتا ہے تو وہاں سے کچھ نہ کچھ خاص چیز مراد لینا ہے کہ جب اس کے ساتھ الف لام ملا لیا گیا تو اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ خاص مراد لینا ہے. یعنی یہ ایک خاص کام ہو گیا. اب دیکھیں نا، میسج اور دی میسج یا یعنی حق اور الحق، یہ ایک خاص کے لیے جو ہے وہ بن جاتا ہے الحق. تو جب بولا گیا بغیر الحق تو یہاں پہ کوئی خاص حق مراد لیا گیا، اور جب بولا جائے گا بغیر حق تو کسی طرح کا بھی ایسا سبب یا ایسی وجہ جو صحیح نہ ہو. یعنی حق کا مطلب ہے اچھا ہونا، اچھائی ہونا، عمدگی ہونا، اچھا ہونا. اور غیر حق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسے ہم اپنی زبان میں پتہ ہے کیا بولتے ہیں؟ ہم اپنی اچھی صحیح چیز کو حق بول دیتے ہیں اور دوسری چیز کو ناحق بول دیتے ہیں. ناحق، اور یعنی اس کے شروع میں نا لگا دیا جاتا ہے، حق اور ناحق. جبکہ عربی زبان میں اس کے ساتھ لگا دیا گیا حق، یعنی لگا دیا حق، اور دوسرے اس کے مد مقابل میں لگا دیا گیا غیر الحق یا غیر حق. اب یہ جو حق ہے اور غیر حق ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں حق اور نہ حق. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے، صرف حق آ رہا ہے، نہ حق آ رہا ہے، اس میں کسی طرح کی بھی برائی ہو سکتی ہے. یعنی جب آپ کہہ دیں کہ یہ چیز ناحق ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز ناحق یعنی چیز اچھی نہیں ہے، چیز عمدہ نہیں ہے، چیز بری ہے. اب ناحق کا معنی آپ یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، آپ یہ بھی لے سکتے ہیں یہ چیز ناجائز ہے، آپ یہ بھی معنی لے سکتے ہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے. نوٹ کریں، جب آپ کسی چیز کو ناحق کہیں گے تو ناحق تھوڑا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جب کسی چیز کو الحق کہیں گے نا تو وہاں پہ کوئی خاص حق مراد لیا گیا ہوگا، جو حق ہوتا ہے کوئی خاص وہ مراد لیا گیا ہوگا. لیکن جب غیر حق الف لام کے بغیر نکرہ بولا جائے گا
تو وہاں پہ کسی طرح کی بھی برائی، کسی طرح کی بھی چھوٹا یا بڑا سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دو فرق دیکھ رہے ہیں قرآن مجید کے بیان میں. قرآن مجید نے نبیون اور انبیاء کا فرق کیا ہے، نبیین اور انبیاء کا فرق کیا ہے، اور دوسرا بغیر حق اور بغیر الحق کیا ہے. اب ذرا وہ آیات دیکھیے جن آیات کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورۃ بقرہ میں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. جب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 جس میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا، تو یہاں جمع قلت ہے اس لیے کہ جمع مذکر سالم ہے، اور حق اس میں جو ہے وہ معرفہ ہے. اور یہ میں بات کر چکا ہوں کہ سورۃ بقرہ کی یہ آیات، سورۃ بقرہ کی یہ والی آیات، ان کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلانا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلوانا چاہ رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد کرا رہا ہے تو تھوڑے نبیین میں تھوڑے آتے ہیں کیونکہ جمع قلت ہے، اور بغیر الحق میں وہ خاص قسم کا حق، اور وہ کون سا ہے کہ یاد رکھیں کہ قتل نفس، اس کے ساتھ کسی جان کو حق کے ساتھ لینا اور کسی جان کو ناحق لینا، یہ باقاعدہ شریعت اسلامی میں باقاعدہ اصول موجود ہے کہ النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن، کہ کسی بھی جان کو جان کے بدلے میں حق کے ساتھ قتل کیا جائے گا. تو جان کے قتل میں حق بھی موجود ہے، قتل حق ہے. اگر کوئی پوچھا جائے کہ قتل حق کیا ہے، قتل حق کیا ہے؟ بھائی جان کے بدلے میں جان لینا جس کو قصاص کہا جاتا ہے وہ قتل حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں کہا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگو، تم وہ ہو جو خاص نبیوں کو خاص طرح کے حق کے بغیر قتل کرتے رہے. خاص نبیوں کو، تھوڑے سے نبیوں کو وہ والا حق جس کی وجہ سے قتل کیا جانا چاہیے، اس حق کے بغیر تم نے نبیوں کو قتل کیا. اور تھوڑا سا ذکر کیا نبی، انبیاء نہیں ذکر کیا، اس لیے کہ حق وہ ہے، خاص حق جس حق میں بنیاد پہ قتل کیا جاتا ہے، یعنی وہ والا مرتبہ جس مرتبے پہ جا کے، جس صفت پہ جا کے جان کے بدلے میں جان لی جا سکتی ہے، وہ والا حق جو ہے یہ الحق میں وہ ہے کہ اس والے حق کے بغیر تم نے نبیوں کو جو ہے وہ قتل کیا. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ سیاق یہ ہے کہ نعمتیں زیاد کلوانا ہے، اس لیے انبیاء نے ذکر کیا اور حق کو عام نہیں کیا، جرم محدود رکھا. ٹھیک ہے. ایک خاص جرم ناحق قتل ہونے والا جو ہے وہ والا جو جان کے بدلے میں جان حق اور ناحق ہوتی ہے، اس حق کے بغیر کوئی بھی حق مراد نہیں ہے. وہ والا حق جو جان کے بدلے میں جان لینے کا حق ہوتا ہے، اس کے بغیر تم نے نبیوں کو قتل کیا، اور نبی تھوڑے ذکر کیے. یہ سیاق نعمت ذکر کرنے کا ہے. اس سے اگلی آیت آتی ہے، اور وہ آتی ہے سورۃ آل عمران میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے نبیوں کے قتل ہونے کا، اور ساتھ ساتھ اس میں حق کا ذکر کیا ہے. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 21 کو اگر غور کر کے دیکھا جائے تو یہاں پر تذکرہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا نہیں ہو رہا. یہاں پر تذکرہ بنی اسرائیل کا نہیں ہو رہا، بلکہ یہ عموم ہے، ایک عام بات ہے، کوئی خاص بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے، بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جو ہے وہ کسی طرح کے بھی قتل ہونا، یعنی اس سے مراد کسی طرح کا بھی جو ہے وہ قتل لوگ مراد ہیں. دیکھیں یہ آیات دیکھیں، یہاں سے آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. سورۃ آل عمران کو جو ہے وہ میں نے اوپن کیا،
اور صورت آل عمران کی آیت نمبر 21 پہ میں جاتا ہوں تو وہاں پر اللہ نے فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ اگر یہاں پہ آیات کا سیاق و سباق دیکھیں تو آیات کا سیاق و سباق یہ ہے، میں چھوٹا کر رہا ہوں، آیات کا سیاق و سباق ہے، پیچھے آتی ہے آیت ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم باغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ آگے فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا وإن تولوا فإنما علیک البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ فرما دیجئے اگر یہ آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں اپنے چہرے کو متوجہ کرتا ہوں اس اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے جھکتا ہوں، میں بھی اور میرے ماننے والے بھی، اور ان اہل کتاب سے اور امیین اور دوسرے جو ہے وہ کافروں سے کہہ دیجئے تم بھی ایمان لاؤ، اگر تو ایمان لائیں گے تو ہدایت پہ ہوں گے، اور اگر وہ پھر جائیں گے تو آپ پر بات کا پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہاں پر کہیں بھی آیت یہود کے بارے میں نہیں چل رہی ہے، آیات ایک جرنل احکامات پہ چل رہی ہیں، اور پھر فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس لیے کہ یہاں پر بنی اسرائیل کے لوگ، بنی اسرائیل کے یہود مراد نہیں ہیں، اور یہ آیت عام ہے کسی بھی کافروں کے بارے میں جو بنی اسرائیل سے پہلے ہوئے ہوں یا بنی اسرائیل کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہو، تو سارے کے سارے لوگ اس آیت میں آتے ہیں کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق۔ یہاں پر حق کو معنی وہ خاص حق نہیں ہے، جان کے بدلے جان والا حق نہیں ہے، بلکہ یہاں پر معنی گویا کہ مفہوم، لفظی ترجمہ تو یہ کریں گے بغیر کسی حق کے، لیکن معنی یہ لیا جائے گا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی زیادتی کے، بغیر، یعنی اس حق سے وہ خاص بڑے والا حق مراد نہیں لیا جائے گا، کیونکہ یہ نکرہ ہے، گویا کہ یہاں پہ ایک سبب کا معنی دے رہا ہوگا کہ نبیوں کو بغیر کسی سبب کے قتل ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ پیچھے والی کلاس میں یہ میں بات بتا چکا ہوں، پیچھے والی کلاس میں ایک بات بتا چکا ہوں کہ یہ بغیر الحق ہو یا بغیر حق ہو، معرفہ ہو یا نکرہ ہو، یہ جار مجرور یعنی تاکیدی ہیں، جار مجرور تاکیدن آتے ہیں۔ جیسے عربی میں ہم بولتے ہیں، جیسے انسان کہتا ہے میں نے ہاتھ سے پکڑ لیا ہے، تو بھائی کبھی کوئی انسان جو ہے وہ ہاتھ کے علاوہ کسی معروف طریقہ جو ایک عرف عام ہے، معروف ہے، تو انسان کبھی پاؤں سے بھی پکڑتا ہے۔ پاؤں سے پکڑنا ایک الگ ایک بڑا ایکشن، یعنی مشکل کام ہے، لیکن اصل تو ہاتھ سے پکڑنا ہوتا ہے۔ جب انسان کہے کہ میں نے پکڑ لیا، تو بھائی ہاتھ سے یہ کیوں لفظ بولا ہے؟ تو پکڑ لیا ہاتھ سے یہ اضافہ ہوتا ہے۔ اگر انسان کہے جی میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، تو بھائی کبھی آنکھ کے بغیر بھی کوئی دیکھ سکتا ہے، کوئی منہ سے دیکھ سکتا ہے، کوئی اپنے بالوں سے دیکھ سکتا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے دیکھنا، تو آنکھ سے ہی، تو دیکھنا جب بول دیا تو آنکھ آئی گئی، تو دیکھ لیا اپنی آنکھ سے۔ اور اگر اسی طرح کوئی انسان بول دیتا ہے سمعت بھی اذنیہ، میں نے اپنے کان سے سنا، تو کان جو ہے انسان کوئی منہ سے تو نہیں سنتا ہے یا ہاتھ سے تو سنتا، تو کان سے ہی ہے، تو یہ اس کو صفت تاکیدی بتایا جاتا ہے۔ اب یہ صفت تاکیدی جو ہے وہ دو طرح سے قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک یہ کہ خاص والا جو حق ہے اس کے بغیر تم نے یہ جرم کیا ہے،
کہ تمہیں حق کے بدلے. دوسرا جب اس کو نکرہ ذکر کیا گیا تو ہم اس کو جرنل سبب کے معنی میں لیں گے کہ بغیر کسی وجہ کے نبیوں کو قتل کیا. یہ میں بحث اس لیے کر رہا ہوں، ساری بحث اس لیے کہ کوئی انسان یہ سمجھ نہ لے کہ یہ تو فضول بحث ہے. یہ قرآن مجید کی اس بلاغت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے کہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی کوئی سیم آیت نہیں ہے. جہاں پر الف لام کا بھی اضافہ یا الف لام کے بغیر یا نبیون یا انبیاء کا ذکر کیا ہے تو وہ جگہ اس کے مناسبت سے ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ جس جگہ پہ نبیون کا لفظ آیا ہے وہاں پر اگر انبیاء لگا دو گے تو معنی وہی آ جائے گا، نہیں. یا جہاں پہ حق آیا ہے وہاں پہ الحق لگا دو گے تو کہو گے معنی میں کوئی فرق ہی نہیں آتا ہے. ہاں ہمارے ترجمہ کرنے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن بنیادی طور پہ عربی میں بہت بڑا فرق ہوگا. اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں سورۃ آل عمران کی آیت 21 جو ہے یہ ان کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ آیت عام ہے. کوئی بھی لوگوں ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. یہ ذہن رکھ لیجئے گا. اب اگر آیت نمبر 3 پہ میں چلتا ہوں، تیسری جگہ پہ جہاں پہ یہ آیا ہے تو سورۃ آل عمران کی آیت 112 نمبر آیت ہے. یعنی میں 2 جگہ بتا چکا ہوں، سورۃ بقرہ میں اور سورۃ آل عمران میں. یہ سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل ہیں لیکن نعمتیں یاد کرانا مقصد ہے تو اس لیے یہاں پہ نبیین تھوڑے اور بغیر الحق خاص کر کے آیا ہے. یعنی وہ تھوڑے سے نبیوں کو وہ جو بہت بڑا حق ہے اس کے بغیر تم نے قتل کیا. جبکہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں آیت بھی سیم وہی ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ. اللہ اکبر. یہاں پر انبیاء کی جمع مکسر آ گئی اور بغیر حق الف لام کے بغیر آ گیا. یہاں پر یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر یہاں پہ چل رہا ہے اور یہاں پہ نعمتوں کا ذکر نہیں ہے. جیسے پیچھے سورۃ بقرہ میں نا یا اذکروا نعمتی اذکروا نعمتی اذکروا نعمتی، یہاں نعمتوں کا ذکر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے تنگ کر دیا. نوٹ کریں میرے الفاظ کو، تم نے اتنے زیادہ انبیاء کو بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ قتل کر دیا. تو یہاں پر وہ ڈانٹ کا ذکر ہے. اس ڈانٹ میں اور سورۃ بقرہ کے تکریم کے ذکر میں فرق ہے. اس لیے یہاں پہ انبیاء جب لائے گئے تو اس میں جمع کثرت مراد ہے اور حق کو بھی عام کر دیا، اس لیے کہ بتانا مقصد ہے کہ تم نے ایسے جرم کیے. یہاں جرم کو بڑا کرنا مقصد ہے اور سورۃ بقرہ میں جرم کو تھوڑا کرنا مقصد ہے، کیونکہ وہاں اللہ نعمتیں گنوا رہا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بیان کر رہا ہے. سورۃ بقرہ میں برائیاں بیان کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ نعمتیں ذکر کرنا مقصد ہے. یہاں پر ان کے عیبوں کو بیان کرنا مقصد ہے. تو انبیاء آ گیا نبیوں کی جمع اور بغیر حق آ گیا بغیر الف لام کے. اب ذرا چوتھی جگہ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں پہ یہ لفظ آیا ہے اور وہ ہے سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 181 میں 181 میں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. قرآن مجید کی یہ والی آیت بہت زیادہ ڈانٹ رہی ہے، بہت زیادہ بڑی ڈانٹ ہے. لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ. اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا ہے جو کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور نحنو اور ہم غنی ہیں. اللہ نے فرمایا ان کی یہ باتیں ہم لکھ رہے ہیں. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍ. یہاں پہ پھر ان کو ڈانٹنے کی بات پیچھے سے آ رہی ہے تو دوبارہ پھر یہاں پہ انبیاء جمع اور بغیر حق نکرہ ہو کے آیا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ آیات بھی اگر آپ سیاق و سباق میں دیکھ لیں تو سورۃ
صورت یعنی آل عمران کی آیت نمبر 181 بھی اسی ڈانٹ کے ضمن میں آئی ہے جس طرح کے صورت آل عمران کی آیت نمبر 112 آئی ہے. اسی سیاق میں فرمایا الانبیاء بغیر حق، بغیر حق. اگر آپ صورت یعنی اس کا صورت نساء کو دیکھ لو جہاں پر یہ 5ویں بار یہ الفاظ آئے ہیں. دیکھیں نبیوں کے قتل ہونے کی بات کئی جگہوں پہ آئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جہاں انبیاء اور غیر حق ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. تو صورت نساء کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. یہ والا مقام اور یہ والا سیاق و سباق بھی بہت بڑی ڈانٹ دینا ہے، بہت بڑا ان کے اوپر توبیخ عربی میں کہا جاتا ہے وہ دینا ہے. اس لیے یہاں پر انبیاء جمع اور بغیر حق نکرہ لایا گیا. گویا کہ تم وہ ہو، تمہارے اوپر جو ہے کیا گیا، تمہارے جو وعدے توڑتے رہو، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہو اور انبیاء کو قتل کرتے رہو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے. تو اب ذہن میں رکھ لیجئے گا، اب یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے یعنی اندازے سے ہی آیتیں آ گئی ہیں، بلکہ ان 5 جگہوں پہ دیکھیں گے تو 5 جگہوں پہ خاص قسم کا سیاق موجود ہے جس کی وجہ سے آیات آئی ہیں. اب ذرا دیکھیے گا سورۃ بقرہ کی واحد آیت ہے جس میں آیا بغیر الحق. باقی سورۃ آل عمران میں بھی بغیر حق، سورۃ آل عمران میں دوسری جگہ پر بھی بغیر حق، اور سورۃ آل عمران کی تیسری جگہ پر بھی فرمایا بغیر حق، بغیر حق، اور سورۃ نساء میں بھی فرمایا بغیر حق. گویا کہ نبیوں کے قتل ہونے کے ساتھ جو حق کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، نبیوں کے شہید ہونے کے ساتھ، نبیوں کے قتل ہونے کے ساتھ جو حق کا لفظ قرآن مجید نے بولا ہے وہ سورۃ بقرہ میں معرفہ کیا ہے اور باقی تمام جگہوں پہ اس کو نکرہ بنایا ہے. وجہ کہ سورۃ بقرہ میں نعمتوں کا ذکر ہے تو اس میں سے وہ خاص حق اور تھوڑے سے نبی لے کر تاکہ بڑی نعمتیں اور ذکر کی جائیں اور اس میں سے ان کی اس کم سے کم کو ذکر کیا جائے. جبکہ باقی جگہوں پہ ایک بہت بڑی ڈانٹ موجود ہے جہاں پہ ایک عمومی بات کرنا مقصد ہے کہ تمہارے جرائم میں سے یہ بھی ایک جرم تھا، اور وہ جرم یہ تھا کہ تم نے انبیاء کو کثرت کے ساتھ انبیاء کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے اور بغیر کسی سبب کے. یا آپ یوں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ نبیوں کو قتل کیا بغیر کسی بدلے کے. اب انسان کسی کو قتل تب کرتا ہے نا، قتل کا بدلہ قتل ہے، تو بغیر قصاص کے، بغیر حق کے تم نے قتل کر دیا. تو قرآن مجید کی ان 5 جگہوں پہ قتل انبیاء اور نبی، ان دونوں میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص امتزاج کیا ہے، ان کو مکس کیا الفاظ کو، ایسا نہیں ہے کہ بس اتفاقاً ہے، نہیں، ان کے پیچھے بھی ایک گہری یعنی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کو اس طرح کر کے پرو کیا ہے. باقی رہا کہ اس کا یہ والا معنی کہ کیا نبی قتل ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، یہ والی بحث ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ نبی قتل نہیں ہوئے، یہ قتل بمعنی قتل کی کوشش کرنا ہے. وہ کوشش حق کے ساتھ ہے یا ناحق ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہ ناحق ہے. اب یہ ناحق کا مطلب کیا ہے کہ وہ خاص ناحق ہے یا یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ کے ہے، یہ الگ بحث ہے. بہرحال قتل بمعنی قتل کی کوشش، اور نبی جو ہے وہ جمع قلت ہے شروع میں، اور باقی تمام جگہوں پہ کثرت کے ساتھ ہے، اور شروع میں سورۃ بقرہ میں بغیر الحق ہے اور باقی جگہوں پہ یہ بغیر حق آتا ہے. اور ان میں ایک بہت بڑا واضح فرق ہے. وہ انسان سمجھے گا جو قرآن مجید کے الفاظ پہ، آیات پہ، اس کے ایک ایک حرف پہ تدبر کرتے ہیں
تب جا کے انسان ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ امید ہے کہ میری یہ بات آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہاں آ کے یہ آیت پوری ہوتی ہے، آیت 61، اور پھر اس کے بعد اگلی آیتیں جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں۔ سورۃ بقرہ کی پہلی اگلی آیت، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ یہ آیت بہت بڑی عظیم آیت ہے، اور اس آیت میں بہت لوگوں نے گمراہ بھی ہوئے ہیں، بہت سے ایسے لوگوں نے بھی اس آیت کو دلیل بنایا ہے جو صرف اپنا مطلب جو ہے قرآن مجید سے نکالنا چاہتے ہیں۔ میں اس آیت کا تھوڑا سا فی الحال ابھی سمجھاتا ہوں، اور مزید اس کے اوپر تفصیل اور کریں گے بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، یا وہ لوگ جو مسلمان ہو کے مومن ایمان والے ہوئے، یا جو لوگ یہودی ہوئے، یا جو لوگ نصارہ ہوئے، والصابئین، صابئین ویسے ایسے کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی دین نہ ہو، یعنی جس کا کوئی دین بھی نہ ہو اس کو صابئین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صابئ اس شخص کو بولا جاتا تھا جو اپنے اس دین کو چھوڑ کے دین اسلام میں داخل ہو جاتا تھا، تو ان کے لیے کہ وہ اپنے اس دین کو چھوڑنے والے بن گئے، اس کے لیے صابئ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ویسے جو ہے یہ بتوں کے پجاری یا دوسرے جو ہے وہ ستاروں کے پجاری، ان کے اوپر بھی صابئین کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والے، اسی طرح یہودی، اسی طرح عیسائی اور نصارہ، اور اسی طرح صابئین، ان تمام میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی اللہ پہ ایمان لائے گا اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم، اور ان پر کوئی غم اور خوف نہیں ہے، اور ان پہ کوئی خوف نہیں ہے اور ان پر کوئی غم نہیں ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یہود کو کہہ رہا ہے کہ ان میں سے کسی نے اچھے کام کیے تو وہ بھی اس کے لیے جو ہے رب کے پاس کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، عیسائیوں میں سے بھی جس نے کام یہ اچھے کیے اس پر بھی کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، اور اچھے کام کون سے ہیں؟ اچھے کام کون سے ہیں؟ اللہ پہ ایمان لے کے آنا اور آخرت پہ ایمان لے کے آنا اور نیک عمل کرنا۔ اب اس میں ہر فرقہ کہہ سکتا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں اللہ پہ، اور میں جو ہوں وہ میں جو ہے وہ ایمان لایا ہوں، اور میں جو ہے وہ یعنی عمل بھی کر رہا ہوں، لہٰذا میرے لیے جو ہے وہ ہونی چاہیے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گویا کہ ایسے لوگ جو وحدت الادیان کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں یہودیت بھی، عیسائیت بھی، اسلام بھی، صابئیت بھی، سب دینوں کو اکٹھا کر دیا جائے، ان تمام دینوں کو صحیح سمجھا جائے، اور ان تمام دینوں کے اندر جو لوگ ایمان لے آئے ہوں گے اور جو لوگ آخرت پہ ایمان لائے ہوں گے، اور جو لوگ یعنی ایمان لائے اللہ پہ، ایمان لائے آخرت پہ اور نیک اعمال کرتے رہے ہوں گے، تو یہ فضیلت ان پہ ان کے کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہے۔ گویا کہ یہودی اپنے یہودیت کے مذہب پہ، عیسائی اپنی عیسائیت کے مذہب پہ، اسلام اپنے اسلام کے مذہب پہ، اور صابئیت اپنے مذہب پہ اگر چلتے رہے تو اسلام کی طرف سے ان کے کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہے۔ کیا یہ معنی صحیح ہے؟ نہیں، یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی لیا گیا ہے، جبکہ یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ صحیح معنی یہ کہ ان تمام فرقوں میں سے جو اس طرح ایمان لے کے آ گیا جیسے کہ جس وقت یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے اس وقت، تو اس پر کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہودی اگر مسلمان ہو گیا، عیسائی اگر مسلمان ہو گیا، صابئی اگر مسلمان ہو گیا، تو ان کے لیے جو ہے وہ نیک اعمال ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ کوئی غم اور خوف نہیں ہے، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور ان پر کوئی غم اور خوف نہیں ہے۔ الغرض اس آیت میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں، لیکن آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اس کی جو آگے والی بحثیں ہیں وہ ہم ایک الگ کلاس میں جو ہے وہ کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ و احسن الجزاء۔